أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں صحیح تصور دین کے ساتھ اس دعوت حق کو لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیات نمبر 120 اور 121 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کوشش ہوگی کہ چند کلمات ان آیات مقدسہ کی روشنی میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کروں. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایان نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. اور کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہوں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے.
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، دروس قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ اللہ کی عبادت کے عنوان سے چل رہا ہے۔ ہم ہر درس کے اندر فلسفہ عبادت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح تصور عبادت کو عامت المسلمین کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے عبادت کے مفاہیم کھول کھول کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیے جائیں، تاکہ مسلمان جس محدود تصور کے عادی ہو چکے ہیں، جس محدود تصور عبادت کے عادی ہو چکے ہیں، اس سے نکل آئیں اور صحیح تصور عبادت کو اپنا کر واقعتاً اللہ کے عبادت گزار بن سکے۔ تو اللہ جل مجدہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہماری پیدائش کا سوائے اللہ کی عبادت کے، ہمیں کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے عبادت کے سوا کوئی اور کام بھی کرنا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں چونکہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، ہم وہی کچھ کریں گے جو اللہ کی عبادت ہوگا۔ یہ بھی پتا چلا کہ عبادت کوئی جز وقتی عمل نہیں ہے، ایک کل وقتی، ایک ہمہ وقتی عمل ہے۔ ہمہ وقت آپ نے اللہ کی عبادت میں رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یا رمضان شریف کے روزے 1 مہینے کے رکھنے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ اللہ کی وہ عبادت کرنی ہے، اور پھر جس کو استطاعت ہو اس نے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عبادت ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہنا ہے۔ جس لمحے آپ اللہ کی عبادت میں نہ ہوئے، سمجھ لیجئے آپ غیر اللہ کی عبادت میں۔ اب 24 گھنٹے میں سونا، جاگنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سننا، کام کاج، مصروفیات، کاروبار، ملازمت، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ اب دوستان محترم، اللہ نے ہمیں اس زمین پر پیدا فرما کر آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے پیدا تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں اس اختیار کے ساتھ کہ آیا تم وہاں پہنچ کر میری ہی عبادت کرتے ہو یا کسی اور کی کرتے ہو۔ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اب ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر حال میں، ہر وقت۔ تو وہ ہر حال میں جو عبادت ہے، وہ ہر وقت کی جو عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک ہم جو سنتے آتے ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، جو نمازی ہو گیا وہ اللہ کا عابد ہو گیا۔ دوستان محترم، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بندہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن
اصل عبادت اس کی مسجد سے باہر نکلنے پر شروع ہوتی ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر اس کا کیا امتحان ہے؟ امتحان تو سارا مسجد کے باہر ہے۔ مسجد کے اندر تو وہ چلا گیا، اب وہاں جا کے اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں تو کوئی امتحان تھا ہی نہیں۔ امتحان تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مسجد میں آتا ہے اس وقت تک وہ امتحان میں ہوتا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے اس کے امتحان کے اندر ہوتے ہیں، آزمائش کے اندر ہوتے ہیں۔ اب دوستان محترم، یہ 24 گھنٹے کی عبادت کیا ہے؟ یہ ہمہ وقتی اور کل وقتی عبادت کیا ہے جس کے لیے اللہ جل مجدہ نے ہمیں پیدا فرمایا؟ تو یاد رکھیں، اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے عبادت گزار بندوں کو جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے عبادت گزار بندوں کو جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے، ان بندوں کو جنت سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور جب جنت کی بات آتی ہے تو ہمیں اس قرآن مجید کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مدار 2 چیزوں پر ہے۔ اس جنت کے حصول کا مدار 2 چیزوں پر ہے، اور وہ 2 چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، جنت ان کی ہے۔ تو گویا اللہ کی عبادت ایمان اور عمل صالح ہے، اسی پر جنت ملنی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ جنت بندہ مومن کی کامیابی ہے۔ جنت بندہ مومن کی کامیابی ہے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ اللہ نے بندہ مومن سے دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، اس دنیا کے اندر بھی تمہیں اقتدار عطا کروں گا، اور آخرت میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح دنیا کے لیے کوئی الگ نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی الگ نہیں ہے۔ وہی ایمان، وہی عمل صالح، ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہی ایمان، وہی عمل صالح دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آخرت کے لیے کوئی اور ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، دنیا کے لیے کوئی الگ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، ایک ہی ایمان اور عمل صالح ہے جس نے دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے۔ وہ ایمان عمل صالح کیا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے؟ اور یاد رکھیں، دنیا میں کامیابی اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ کیوں؟ وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر وہ 1.5-2 ارب ہو کر بھی اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں آخرت میں بھی ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں
جس ایمان اور عمل صالح نے نفع پہنچانا تھا اس نے دنیا میں بھی پہنچانا تھا. اگر دنیا میں اس ایمان اور عمل صالح نے نفع نہیں پہنچایا تو وہ آخرت میں بھی نہیں پہنچائے گا, کیونکہ عمل ایک ہی ہے. اسی عمل نے دنیا میں بھی فائدہ پہنچانا ہے, آخرت میں بھی فائدہ پہنچانا. ہاں, اگر اہل ایمان کم تعداد میں ہوں, تھوڑے ہوں, کمزور ہوں, ان کا معاملہ اور ہے, ان کا معاملہ اور ہے. لیکن اگر 1.5-2 ارب ہوں تو ان کا معاملہ اور نہیں ہے. ان کے معاملے کو جانچا جائے گا. انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے یہی دعوت لے کر کہ لوگوں ایمان لاؤ, عمل صالح اختیار کرو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اب دنیا میں کامیابی کے لیے جو لوازمات درکار تھے, افرادی قوت درکار تھی, وسائل درکار تھے, چونکہ وہ میسر نہیں آ سکے, اس لیے وہ کامیابی کی شرط کو ہم یہاں پہ لاگو نہیں کر سکتے. ان کا ایمان لانا ہی, ان کا عمل صالح کرنا ہی ان کی کامیابی ہے. اس کے لیے لازم نہیں کہ انہیں زمین پہ اقتدار بھی عطا ہو. کیوں؟ اس کے لیے جو لوازمات درکار ہیں, افرادی قوت ہے, خطہ زمین ہے, دیگر وسائل ہیں, وہ جب تک میسر نہیں آتے خلافت کا وعدہ, اقتدار کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جن لوگوں کو اقتدار نہیں ملا وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے یا وہ عمل صالح نہیں کر رہے تھے. نہیں, وہ ایمان بھی لائے ہوئے تھے, وہ عمل صالح بھی کر رہے تھے, لیکن ان کے پاس افرادی قوت کی کمی تھی, اسباب کی کمی تھی, اس لیے وہ اقتدار عطا نہیں ہو سکا. آخرت میں ان کو وہ اجر ملے گا ایمان اور عمل صالح کا. آخرت میں ان کی کامیابی ہے, دنیا کے اندر بھی ان کی کامیابی ہے. لیکن جب معاملہ آ جائے یہاں کہ اس دین کے نام لیوا 1.5-2 ارب کی تعداد میں ہوں پوری دنیا میں, اور وہ ہوں مغلوب, ہوں محکوم, غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں, غیروں سے نظام مستعار لے کر زندگی بسر کر رہے ہوں, ان کا ایمان عمل صالح بتا رہا ہے کہ وہ ایمان بھی نہیں, وہ عمل صالح بھی نہیں. اور جب ان کا ایمان اور عمل انہیں اس دنیا میں کامیاب نہیں کر رہا تو وہ ایمان اور عمل آخرت میں کیا کامیاب کرے گا؟ اب دوستان محترم, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے, آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے. قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پہ عمل صالح کا بیان آیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ عمل صالح کیا ہے. آج جو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 اور 121, ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ عمل صالح کیا ہے. آج ہمیں پتہ چلے گا کہ عمل صالح کیا ہے. اس سے پہلے ہمیں عمل صالح جو بتایا جاتا رہا ہے, نماز پڑھو عمل صالح ہے, لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش ہو عمل صالح ہے, خیرات کرو صدقہ کرو عمل صالح ہے, ہسپتال بناؤ فلاحی کام کرو عمل صالح ہے. بے شمار امور بتائے گئے. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بے شمار ایسے کام ہیں جو ایک مسلم بھی کرتا ہے, غیر مسلم بھی کرتا ہے.
غیر مسلم کتنے فلاحی کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیا وہ عمل صالح ہے؟ یاد رکھیں، عمل صالح وہ عمل ہے جو صرف مسلمان کر سکتا ہے، غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل صالح کے ساتھ ایمان کی شرط ہے، جو ایمان لائے گا اس کا عمل صالح ہوگا۔ تو غیر مسلم عمل صالح نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا عمل ہے، اس کا اجر اسے یہیں مل جائے گا، لیکن عمل صالح کی اصطلاح جو قرآن نے استعمال کی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر محض انہی چیزوں کا نام عمل صالح ہوتا جو مسلم بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، تو پھر غیر مسلم کا غلبہ درست قرار پاتا۔ کیوں؟ وہ عمل صالح وہ کر رہا ہے، غالب ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ نے انہیں غلبہ عطا کیا ہے کیونکہ ان کا عمل صالح ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستان محترم، عمل صالح صرف مسلم کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایمان کی شرط ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ اعمال جنہیں عام لوگ عمل صالح سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ عمل صالح نہیں ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عمل صالح کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل مدینہ کو اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول تو نکلے ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور اس طرح وہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول سے عزیز جانے۔ ہائے ہائے، گویا انہوں نے گھر بیٹھ کر ایک تو اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا اور دوسرا اپنی جانوں کو اللہ کے رسول سے عزیز جانا، اس لیے بیٹھ رہے۔ یعنی ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، ہماری جان محفوظ رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آگے آگے ہوتے، اللہ کے رسول پیچھے ہوتے، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی تھی اے مدینہ والو، اے ارد گرد کے دیہاتیوں، یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی تھی کہ تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے بڑھ کر جانا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اگر ان مدینہ والوں کو، ان دیہاتیوں کو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی، اگر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلتے تو انہیں کوئی تکلیف ہی پہنچنے کا اندیشہ تھا، زیادہ سے زیادہ جان جانے کا اندیشہ تھا، مال خرچ ہونے کا اندیشہ تھا، بھوک کا اندیشہ تھا، پیاس کا اندیشہ تھا، تھکاوٹ کا اندیشہ تھا، یہی اندیشے تھے اور کیا ہونا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر انہیں خدا کی راہ میں تکلیف پہنچتی، انہیں پیاس لگتی، انہیں بھوک لگتی، یا وہ ایسی جگہ چلتے کہ کافروں کو غصہ آتا انہیں دیکھ کر، کہ مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ دیکھ کر کافروں کو غصہ آتا
یا وہ دشمنوں سے کوئی چیز لے لیتے، کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے، ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان سے مال غنیمت لے لیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر بات پر ان کے لیے ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ عمل صالح لکھا جاتا، گویا پتہ یہ چلا کہ اس راہ حق میں جو جد و جہد درکار ہے، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، تکالیف اٹھانا، بھوک برداشت کرنا، محنت کرنا، پیاس برداشت کرنا، اہل حق کا ساتھ دینا، یہ اعمال وہ اعمال ہیں جنہیں اللہ جل مجدہ نے عمل صالح قرار دیا۔ اور پھر فرمایا، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ دوستان محترم، اس آیت مبارکہ میں عمل صالح کی جو تعریف کی گئی، اس میں ہمیں وہ اعمال نظر نہیں آ رہے جن کو عام طور پہ عمل صالح قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں اور ان آیات مقدسہ کی روشنی میں عمل صالح کی جو تعریف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل صالح صرف بندہ مومن کر سکتا ہے۔ اسی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ نکلے، تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم بیٹھے رہتے پیچھے اور اس قافلے کے ساتھ نہ نکلتے، یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اگر تم ان کے ساتھ جاتے، تمہیں قدم قدم پر عمل صالح ملتا، تمہیں ہر تکلیف پر عمل صالح ملتا، تم بھوک لگتی تمہیں عمل صالح ملتا، تمہیں پیاس لگتی تمہارے عمل میں عمل صالح لکھا جاتا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی، تم جو سفر کرتے، جو وادیاں طے کرتے، سب پہ تمہیں عمل صالح ملتا۔ گویا دوستان محترم، اس دعوت حق کے سفر میں، اس جد و جہد میں، دعوت حق سے لے کر غلبہ حق تک جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ عمل صالح ہے، اور اس سارے کا مدار ایمان پر ہے۔ اس ایمان کے غلبے کے لیے جو جد و جہد درکار ہے، وہ جد و جہد دعوت سے لے کر غلبے تک عمل صالح کہلاتی ہے۔ اب اس جد و جہد کے دوران جو کچھ آپ کرتے ہیں، اگر آپ مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر وقف کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے اونٹ پیش کرتے ہیں ان کی خوراک کے لیے، فوجیوں کی خوراک کے لیے، مسلمان سپاہیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ سب کچھ عمل صالح ہے۔ اسی میں نماز بھی آ جاتی ہے، اسی میں روزہ بھی آ جاتا ہے، اسی میں حج بھی آ جاتا ہے، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو تصور عبادت غلبہ دین حق کی جد و جہد کے تصور سے خالی ہے، وہ تصور عبادت کا صحیح تصور نہیں، وہ تصور دین کا صحیح تصور نہیں، نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ عمل صالح ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں،
1.5-2 ارب ہو کر بھی نہ ایمان نظر آتا ہے، نہ عمل صالح نظر آتا ہے۔ مغلوب ہیں ہم، محکوم ہیں ہم، غلام ہیں ہم۔ اگر ہم صاحب ایمان ہوتے، اگر ہم عمل صالح کرنے والے ہوتے، آج دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوتی، آج ہم اقوام عالم کی امامت کر رہے ہوتے۔ لیکن آج کیا ہے؟ نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، تقسیم ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، وطنوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اتنی تقسیمات ہیں کہ شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان اور عمل صالح کا تقاضا کیا تھا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہوتے، ہم ایک قوم ہوتے، ایک امت ہوتے، ایک جماعت ہوتے، وحدت ہوتی ہمارے اندر۔ اور یاد رکھیں، جب بھی ایمان اور عمل صالح کی صحیح شکل سامنے آئے گی، وحدت کی شکل میں آئے گی، ایک جماعت کی شکل میں آئے گی، اخوت کی شکل میں آئے گی، محبت کی شکل میں آئے گی۔ اس کے سوا نہ ایمان ہوگا، نہ عمل صالح ہوگا۔ بے شمار جماعتیں وجود میں آ جائیں گی، آئی ہوئی ہیں، آئے روز نئی نئی جماعتیں بن رہی ہیں۔ دوستان محترم، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ عمل صالح کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام صاحبان ایمان ایک جماعت بن جائیں، وحدت اختیار کر دیں۔ ان کے پاس الگ الگ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، بس ضد کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہونے کی، پارٹیوں میں تقسیم ہونے کی، مذاہب اور مسالک میں تقسیم ہونے کی ضد کر رہے ہیں۔ قرآن اور سنت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں جس کی بنیاد پہ یہ تفرقہ ہو سکے۔ قرآن نے، سنت نے اس کی کوئی سند عطا نہیں کی۔ جتنے جواز ہیں من گھڑت ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر وحدت ہو، محبت ہو، اخوت ہو۔ یہ چیز جس دن پیدا ہو گئی، ہم دنیا میں بھی کامیاب، ہم آخرت میں بھی کامیاب۔ ہماری دنیا میں کامیابی ہی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ ہم آخرت میں کامیاب ہیں۔ کیوں اللہ کے رسول نے، اللہ نے کیوں بشارات دی صحابہ کرام کو؟ ان کی دنیا نے بتایا کہ وہ آخرت میں کامیاب ہیں، ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح نے بتایا کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا عمل صالح کہاں ہے؟ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناکام ترین لوگ ہیں۔ تو جب ہم ناکام ہیں دنیا کے اندر، آخرت میں کامیابی کا کیا تصور؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی ایمان کی بدولت، اسی عمل صالح کی بدولت ہم نے آخرت میں بھی کامیابی لینی ہے۔ یہ ایمان جو آج کارگر ہی ثابت نہیں ہو رہا، آج یہ ایمان کارگر ثابت نہیں ہو رہا، ہمیں وہ ایمان لانے کی ضرورت ہے جو ہمیں غالب کر دے۔ آج کے ایمان نے تو ہمیں مغلوب کر رکھا ہے، ہمیں محکوم بنا رکھا ہے۔ ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں، اور پھر دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔
کس منہ سے کہتے ہیں ہم؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں ہم؟ ہمارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جسے ہم عمل صالح کہہ سکیں؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، ہر غلط کام مسلمان کرتا ہے پوری دنیا کے اندر، ہر غلط کام۔ کرپشن کی انتہا کر دی مسلمانوں نے، فحاشی اور عریانی کی انتہا کر دی مسلمانوں نے، بددیانتی کی انتہا کر دی مسلمانوں نے۔ کون سا کام ہے ان کا جسے عمل صالح کہا جائے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ محض جماعتیں کھڑی کر لینے سے اللہ کا دین غالب نہیں آئے گا۔ ہر کوئی اٹھ کے جماعت بنا رہا ہے، تفرقے سے اللہ کا دین غالب نہیں آئے گا، وحدت اختیار کرنے سے اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اور وحدت اختیار کرنے کے لیے تفرقہ چھوڑنا ہوگا، پارٹی بازی چھوڑنی ہوگی، سب کو ایک جماعت بننا ہوگا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان سیکولر لوگوں کے پیچھے بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ہماری وابستگیاں ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس قدر گہری ہیں کہ باخدا ایسی وابستگی ہماری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملے۔ ہم ان سیاسی جماعتوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے عمل صالح پڑھا، یہ عمل صالح ہم ان غیر اللہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ان باطل اور طاغوتی طاقتوں کے لیے کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا ان کے لیے کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا ان کے لیے جانیں دی جاتی ہیں یا نہیں؟ کیا ان کے لیے تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں یا نہیں؟ کیا ان کے لیے جیلیں کاٹی جاتی ہیں یا نہیں؟ کیا ان کے لیے پھانسیاں چڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کرنے کو تیار ہیں، اللہ کے لیے کرنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، سب کچھ تو تم غیر اللہ کے لیے کرتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو تم اللہ کے بندے ہو؟ وہ دوستان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج نہ ہمارا ایمان وہ ایمان ہے، نہ ہمارا عمل وہ عمل ہے جسے قرآن مجید کے اندر ایمان اور عمل صالح کہا گیا ہے۔ اگر وہ ایمان اور وہ عمل صالح ہوتا تو آج ہم کامیاب ہوتے۔ ہمارے پاس اتنی افرادی قوت ہے، 1.5-2 ارب مسلمان، معمولی قوت نہیں۔ 57 بزام خیش آزاد ریاستیں، معمولی قوت نہیں۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، افرادی قوت کی کمی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی اور عمل صالح کی کمی۔ نہ صرف کمی ہے بلکہ میں تو کہوں گا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے، محض دعویٰ ہے ہمارے پاس، محض دعویٰ۔ اور دعووں سے قومیں کبھی نہیں ابھرا کرتی، عمل سے قومیں بنتی ہیں، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور عمل کے ساتھ ہمیں عمل صالح کہا گیا ہے کہ عمل صالح کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ لیکن ہمارے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے۔ ایمان ہوتا تو عمل صالح بھی ہوتا، نہ وہ ایمان رہا نہ وہ عمل صالح رہا۔ کیسے ہمیں کامیابی حاصل ہو؟ ہم کیسے سر بلند ہو جائیں؟ اور یاد رکھیں، اگر یہی حالت رہی تو آنے والا دور اس سے بھی برا آنے والا ہے۔ ایسا نہیں، قومیں جب مٹ جاتی ہیں تو ان کے مٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس قوم کے سب لوگ مر جاتے ہیں، نہیں۔ قوموں کے مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے اندر کوئی سکت نہیں ہے، یہ بس
غلامی کی زندگی بسر کر سکتی ہیں، یہ محکومی کی زندگی بسر کر سکتی ہیں، یہ اب زندہ نہیں ہو سکتی، یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں۔ تو ہماری یہ حالت ہونے والی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، 1.5 پونے 2 ارب ہیں ہم، لیکن باطل اور طاغوتی طاقتیں جب چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں اور جس کو چاہتی ہیں کچل کے رکھ دیتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر ایک ریاست بھی اسلامی ہوتی، جہاں اللہ کا نظام ہوتا، اللہ کی حاکمیت ہوتی، تو پھر میں دیکھتا کہ کون مسلمانوں پہ کیسے ظلم کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج روئے زمین کے ایک چپے پر بھی اللہ کی حاکمیت نہیں ہے۔ شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ میں اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے، اپنے اکابرین سے دست بستہ التجا کرتا ہوں، میرے الفاظ کو غور سے سنو، میری بات کو غور سے سنو۔ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پلٹو گے، اسی طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہو گے، اور اس سب ذلت اور خواری کے ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ اس قوم کو لیڈ تم کر رہے ہو۔ لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں، لوگ تمہاری سنتے ہیں۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے ایک ہونے میں؟ تمہیں تکلیف کیا ہے ایک جماعت بننے میں؟ لوگوں کو درس دیتے ہو وحدت کے، بھائی چارے کے، مذہبی ہم آہنگی کے، خود اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ خود فرقوں میں مبتلا ہو، پارٹیوں میں مبتلا ہو، لوگوں سے کہتے ہو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ منافقت ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ چھوڑ دو لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اگر تم وحدت اختیار نہیں کر سکتے، عوام بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ عوام تو تمہاری سنتے ہیں، تم اللہ اس کے رسول کے نہیں سنتے۔ عوام تو تمہیں اس لیے سنتے ہیں کہ تم اللہ اس کے رسول کا نام لے کر انہیں سناتے ہو، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنتے۔ اور یاد رکھو، اگر یہ قوم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پڑی ہے تو تمہاری وجہ سے ہے، اور اگر نکل سکتی ہے تو تمہاری وجہ سے نکل سکتی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تم نے اپنے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ دوستان محترم، ہم یہ جد و جہد لے کر اٹھے ہیں، امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جد و جہد۔ تمام کلمہ گو بھائیوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے۔ اس پلیٹ فارم پہ کسی کی اجارہ داری نہیں۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پلیٹ فارم اس کا ہے، امت مسلمہ اس کی جماعت ہے۔ وہ نہیں آنا چاہتا، یہ اس کی مرضی، جماعت اس کی یہی ہے۔ اس کی جماعت کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی ہوگی۔ بس ہمیں وہ جماعت بننا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر گئے تھے۔ ہم اسی جماعت کو بحال، فعال اور منظم کر رہے ہیں۔ نئی جماعت کھڑی نہیں کی، نئی جماعت بنانے کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ ہم اسی امت مسلمہ کو بحال، فعال اور منظم کر رہے ہیں، تاکہ لوگ صحیح تصور دین کے ساتھ،
صحیح تصور عبادت کے ساتھ اس جدوجہد کو لے کر آگے بڑھ سکے اور اس ایمان اور عمل صالح کا مظاہرہ کرے جس کی بنیاد پہ اللہ نے اس دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں، تفرقے میں مبتلا رہ کر وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک عمل غیر صالح انہوں نے شروع کر رکھا ہے، تفرقہ ایک غیر صالح عمل ہے، اور چونکہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے لہذا اس میں مبتلا لوگ عمل صالح نہیں کر سکتے، ان کا یہ عمل غیر صالح ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہمہ وقتی عمل ہے۔ جب ہمہ وقتی عمل غیر صالح ہوگا تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ ہمہ وقتی عمل صالح ہونا چاہیے تاکہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت شمار ہو، 24 گھنٹے اسی دین کی دعوت کو لے کر چلا جائے، اس دعوت کے لیے پیش آنے والی تمام تکالیف کو برداشت کیا جائے، اس دعوت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا جائے، اس دعوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے، حتیٰ کہ اگر جان دینے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی دے دی جائے، تب آپ کا عمل صالح قرار پائے گا، تب آپ کو اس عمل صالح کی بنیاد پہ اس دنیا کے اندر کامیابی ملے گی، اور دنیا کے اندر کامیابی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ دنیا کے اندر کامیابی اس بات کی ضمانت ہوگی کہ آپ لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو وہ ایمان عطا کرے، وہ عمل صالح عطا کرے جس کی بنیاد پر اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔